الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ آج ہماری 42ویں مجلس ہے درس قرآن کی، اور جمادی الاول شریف کی کتنی تاریخ؟ جمادی الاول شریف کی 21ویں شب ہے، 1444 ہجری، اور دسمبر کی جو ہے تو آج 15 دسمبر سن 2022 اور جمعرات کی شب ہے۔ سورہ آل عمران کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور ہماری جو 41ویں نشست تھی اس کے اندر سورہ آل عمران کے فضائل اور سورہ آل عمران کے ساتھ سورہ بقرہ شریف کا تعلق یہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے جو فضائل ہیں وہ بھی میں بیان کر چکا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اس کو ظہروین قرار دیا ہے، اور حضرت مکحول تابعی ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ آل عمران ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے، اگر ہو سکے تو رات کے وقت اس کی تلاوت کیا کریں۔ اور آج جمعۃ المبارک کی چونکہ شب بھی ہے، یعنی شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ کے متعلق یہ موجود ہے، غالباً امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ شب جمعہ کو جو آپ کی جو تفسیر ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے کس کی، سورہ آل عمران کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی برکت نصیب فرماتا ہے، اور بڑی شان اور بڑی رفعت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا تھا، چونکہ وہ رکوع میں بھی پھر تلاوت کرتا ہوں، یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ سورہ آل عمران اس کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کے رد کے اندر نازل ہوا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی جو تفسیر ہے اس تفسیر کے اندر جو شان نزول بیان کی ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جس طرح ہماری روٹین ہوتی ہے میں آپ کو رکوع پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ آگے اس دفعہ ہم نہیں بڑھ سکے۔ پچھلی نشست کے اندر میں نے آپ کو تورات کا تعارف بھی کرا دیا تھا، انجیل کا مختصراً، لیکن چونکہ کچھ باتیں ایسی یہ ضروری کہ تورات اور انجیل کے متعلق موجودہ دور کے اندر کچھ ضرورت پڑتی ہے، لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو اس جگہ کے اوپر آ کر ہم تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ آج کی نشست بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اوپر ہوگی، تورات اور انجیل کے اوپر، اور اگلی نشست بھی ہو سکتا ہے جو ہماری جمعرات والے دن ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ اسی کے اوپر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، هو الذی انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ریب فی ان اللہ لا یخلف المیعاد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی جو ابتدائی آیات بینات ہیں تو وہ نازل ہوئی ہیں نجران کے جو عیسائی تھے ان کے رات کے اندر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے پاس آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی، سمجھ گئے نا آپ اس بات کو، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ان کی الوہیت ثابت کرنے کے لیے، ان کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یہ تقریباً 60 ان کی تعداد تھی، اور ان کا جو سب سے بڑا تھا عاقب عبد المسیح اس کا نام تھا۔ یہ بڑے قر و فار کے ساتھ اور بڑے جبے کبے اور بڑی وہ کیا کہتے ہیں متکبرانہ انداز کے اندر تکبر کے ساتھ یہ آئے تھے،
اور یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے امام قرطبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے آ کر مسجد نبوی کے ایک سائیڈ کے اوپر عبادت بھی کی تھی اپنے طریقے کے مطابق. یعنی کرسچن جس طرح عبادت کرتے ہیں ان کی جو اپنی عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے ورشپ، تو انہوں نے اپنی عبادت بھی کی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر. اب بعض علماء اس کے اوپر تھوڑی نقد و جرح بھی کرتے ہیں، بہرحال چونکہ وہ یہاں پر ہمارا موضوع نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی یا نہیں دی. بہرحال امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی ہے. اس موضوع کے اوپر الگ گفتگو کریں گے. بہرحال چلتے چلتے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امام قرطبی کے علاوہ امام ابن کثیر نے بھی اور مدارج النبوہ کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت لیے بغیر اپنے طور کے اوپر عبادت کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں فرمایا. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کو حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربن المسجد الحرام ولا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم. ٹھیک ہے، یعنی اس سال کے بعد یہ ابھی اس طرح کریں کہ مسجد کے اندر نہ آئیں، یعنی جو مسجد حرام کے اندر، حرم پاک کے اندر یہ نہ آئیں. تو ابھی تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی تھی یا اجازت نہیں دی تھی، اپنی مرضی سے بھی انہوں نے کیا تھا، تو حضور نے منع نہیں فرمایا. منع نہ فرمانا بھی جواز کی دلیل ہی ہوتا ہے. ایک خیال تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جس وقت یہ حکم نازل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرک لوگ عقیدتاً ناپاک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ شرک کی جو نجاست بیان کرتا ہے تو اس سے مراد ان کے عقائد کی نجاست ہے، ان کے عقائد کے ناپاک ہونے کی طرف حکم ہے، ان کا اشارہ ہے. یعنی اس طرح سے مراد نہیں ہے کہ ان کے کپڑے یا ان کا بدن یا ان کا کھانا پینا جو حلال اشیاء ہوتی ہیں، یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ الگ گفتگو کریں گے. اب نجران کے عیسائیوں کے رد کے اندر جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابتدائی جو آیت نازل ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ وہ الہ کس طرح ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں، الوہیت کا مدار ہوتا ہے کامل علم کے اوپر اور کامل قدرت کے اوپر. کامل علم کے اوپر الوہیت کا مدار ہے اور کامل قدرت کے اوپر الوہیت کا مدار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کامل علم رکھنے والے بھی ہیں. نبیوں کو، ولیوں کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، ان کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک ذرے کا علم بھی انبیاء یا اولیاء کے پاس جو ہے تو ان کا ذاتی نہیں مانتے، بلکہ گاڈ گفٹڈ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مانتے. اللہ تعالیٰ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کامل قدرت، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت، فعال لما یرید، جس طرح کرے جس طرح چاہے کر سکتا ہے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رد فرمایا کہ الوہیت کا مدار کس کے اوپر ہے؟ عیسائیوں کے نزدیک بھی الوہیت کا مدار ہے، یعنی الہ وہ ہے کہ جو کامل قدرت رکھتا ہو اور کامل علم رکھتا ہو. جبکہ ان کی اپنی تورات کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک بھی لگتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر جو انسانی افعال ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، ان کے متعلق خود ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. اب دیکھیں ربی کے حوالے سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ نصارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بحث کرنے لگے اور کہنے لگے بتائیے حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کیا کہنے لگے؟ حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی اور نہ کوئی بیٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. جب انہوں نے تسلیم کر لیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا آئے گی؟ وفات طاری ہوگی. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا رب زندہ ہے اور اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی. الحی القیوم شروع کے اندر آ گیا نا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وفات طاری ہوگی. الحی القیوم کا میں نے معنی آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ حی جو خود زندہ ہے اپنے آپ سے، اور القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے. اچھا،
انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی وفات آئے گی۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کس چیز کے اوپر قدرت رکھتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا قائم ہے، حفاظت کرنے والی ہے، رزق دینے والی ہے کہ نہیں؟ وہ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو فرمایا کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے مقدس ہے، وہ رزق دینے کے اوپر اور اسی طریقے سے باقی حفاظت کرنے کے اوپر، ہر چیز کی ہر وقت اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے اوپر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ یہ فی الارض فی السماء اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا چونکہ ہمارے مشاہدے کے اندر یہی زمین اور آسمان ہی سب سے زیادہ مشاہدے کے اندر آتے ہیں اور ہم اسی کو پوری دنیا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم کے دیے بغیر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے رب نے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہا حضرت عیسیٰ کی صورت بنائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیا تم کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم کو علم ہے کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو وضو کی ضرورت پڑتی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں اس طرح رہے جس طرح عورتوں کو عمل ہوتا ہے، پھر ان کو وضع عمل ہوا جس طرح عورتوں کو وضع عمل ہوتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ سے جدا ہوئے تو ان کو غذا دی گئی جس طرح بچوں کو غذا دی جاتی ہے، پھر وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، وضو کی ان کو ضرورت پڑتی تھی، ایسا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جس شخص کی یہ صفات ہوں وہ خدا ہو سکتا ہے یا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے نا، جس شخص کی یہ صفات ہوں کیا وہ خدا ہو سکتا ہے، خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ، چونکہ آپ پہلے فرما چکے تھے نا کہ ہر بیٹا باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے، تو وہ انہوں نے کیا کہا؟ تو اس تقریر سے واضح ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ ممکن واجب کے، حادث قدیم کے اور محتاج مستغنی کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اس تقریر سے عیسائی جان گئے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عناداً انکار کیا، عناداً انکار کیا۔ یعنی حضور پہلے یہ گفتگو فرما چکے نا، تو انہوں نے عناداً انکار کیا۔ عناد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بغض و عناد کی، شاباش، بغض اور عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہ ابتدائی آیات بینات اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قائم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں موجودہ جو انجیل ہے، یہ تو آگے الگ میں تعارف آپ کو کرواؤں گا نا، اس میں آپ یہ پڑھیں یہ کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ الحی القیوم، اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے، لہٰذا سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں۔ موجودہ انجیل کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک بھی لگتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی کے اوپر بھی چڑھایا گیا ہے۔ تو جس کو سولی کے اوپر چڑھایا جائے، جس کو بھوک لگے بتقاضۂ بشریت، کھائے پیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، کھانا پینا بتقاضۂ بشریت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لیکن ہم بے ادبوں کی طرح، گستاخوں کی طرح، یعنی ان کے بشری افعال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے کھانے پینے کو دلیل بنا کر ہم لوگ یہ کہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے، نہیں، ہمارے جیسے تھے نہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوا انبیاء تو انبیاء، اولیاء 3 مہینوں انہوں نے کچھ نہیں کھایا، وہ زندہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو بشر ہیں، ہمیں ان کی بشریت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیسے بشر؟ بے مثل و بے مثال بشر۔ یعنی تم ان کا صرف زمین کے اوپر چلتا دیکھتے ہو نا، آسمانوں کے اوپر ان کو بیٹھا ہوا کیوں نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے، تم ان کو کھاتا پیتا تو دیکھتے ہو، مردے زندہ کرتا ہوا کیوں نہیں دیکھتے؟ تم ان کو کھاتا پیتا تو دیکھتے ہو، چاند 2 ٹکڑے کرتا ہوا کیوں نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے، تم ان کو زمین کے اوپر چلتا ہوا دیکھتے ہو، آؤ عرش بریں کے پاس، اور وہ کیا کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے گزر کے لا مکان تک پہنچتا ہوا کیوں نہیں دیکھتے؟ تو تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کیسے بشر ہوتے ہیں؟ وہ بے مثل و بے مثال بشر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انجیل کے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ متی کے جو انجیل ہے نا، یہ اسی متی کے باب اور آیت نمبر 21 ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، وہ صبح کو پھر شیر جا رہا تھا کہ اسے بھوک لگی۔
کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے بڑھیے، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کے اس کو لان تان کرتے تھے حضرت عیسیٰ کو، اے مقدس کے ڈانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ ٹھیک ہے، یہ انجیل کے اندر موجودہ جو انجیل ہے نا، اس انجیل کے اندر، یعنی بائبل کا آگے میں مکمل آپ کو تعارف کرواؤں گا نا، یہ کتاب مقدس کے اندر یہ جتنے رسائل ہیں، جتنی کتب ہیں، سب کو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو اس میں کیا ہے، یعنی موجودہ انجیل سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے اوپر چڑھائے گئے تھے؟ سولی کے اوپر چڑھائے گئے تھے۔ اب آگے بڑھیے، کہتے ہیں تیسرے پیر کے قریب یسوع نے بڑی آواز کے ساتھ چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ان کی انجیل کے اندر ہے، اچھا ہماری طرف منسوب نہیں کرنا کہ میں کہہ رہا ہوں یا ہماری کسی مستند کتاب کے اندر ہے، یہ ان کی جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر ہے۔ یسوع نے پھر بڑی آواز کے ساتھ چلا کر جان دے دی، سولی کے اوپر چڑھ گئے۔ اب دیکھیں نا، ان اقتباسات کو دیکھیں، کس کے؟ انجیل کے۔ کیا ان سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ٹھیک ہے، اچھا اب اس طرح کہ ایک بات اور بھی ساتھ آج کی گفتگو کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور یہاں پر پھر بات کو ختم بھی کرتے ہیں۔ ٹائم کیا ہوا سامنے دیکھیں ذرا، اچھا بس ٹھیک ہے، آخری بات کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کو نازل فرمایا، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، کیا کیا؟ تورات اور انجیل۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کو نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ کفر کیا، لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ جمہور مفسرین کا یاد رکھیں اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور تنزیل کا معنی ہے کسی چیز کو بتدریج نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ دیکھیں نا، قرآن جو ہے نا، قرآن یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی مصلحت کے تحت جتنا ضرورت ہوتا تھا اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتار دیتے تھے، جہاں پر جتنی ضرورت پڑتی تھی۔ باقی جو تورات ہے یا انجیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دفتان اتاری ہے ایک دم۔ ٹھیک ہے، ایک دم مکمل کتاب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اتاری ہے، تورات بھی، انجیل بھی اور زبور بھی۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے کے اندر اس کا نزول مکمل ہوا ہے۔ حق کا معنی ہے صدق، امام قرطبی نے لکھا ہے حق کا کیا معنی ہے؟ صدق، یعنی سچائی۔ قرآن کریم کی دی ہوئی ماضی کی خبریں ہوں یا مستقبل کی پیشن گوئیاں ہوں، سب صادق ہیں، سب سچی ہیں۔ اور قرآن مجید کا وعدہ ہو یا وعید ہو، یہ بھی سچا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حق، نزل علیک الکتاب بالحق۔ اس لیے قرآن مجید حق کے، حق کا دوسرا معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب کوئی چیز اس وقت، اس مقدار اور اس کیفیت میں آئی ہو کہ جس وقت، مقدار اور جس کیفیت میں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اس لحاظ سے قرآن کریم کے احکام بھی حق ہیں، کیونکہ وہ احکام صحیح وقت میں نازل ہوئے، صحیح مقدار، مثلا کتنے فرائض ہیں اور صحیح کیفیت، کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس لیے قرآن مجید کی خبریں، وعدے اور وعیدات سب حق ہیں، کیونکہ وہ صادق ہے، اور قرآن مجید کے احکام بھی حق ہیں، کیونکہ وہ صحیح وقت، صحیح مقدار اور صحیح کیفیت کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ اس آیت میں تورات اور انجیل کا ذکر ہے، انزل التوراۃ والانجیل۔ ابھی میں اس مقام کے اوپر پہنچا ہوں جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو آپ کو تفصیل کے ساتھ اگلی نشست کے اندر ہم کیا کریں گے، تورات کا پہلی نشست کے اندر اور دوسری نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم انجیل کا ذکر کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری 2 یا 3 نشستیں اسی کے اوپر خرچ ہو جائیں۔ آج چونکہ میں آگے بھی چلا جاتا لیکن اس طرح بات پھر درمیان کے اندر رہ جاتی، میں کہتا ہوں کہ یہ جو تورات کا تعارف ہے نا، یہ کم از کم ایک نشست کے اندر مکمل ہو جائے، قرآن کے ساتھ پھر اس کا تقابل کریں گے۔ اور یہ میں آپ کو خاص جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ تورات کے اندر یا انجیل کے اندر کیا ساری تورات کی قرآن تصدیق کرنے والا ہے مصدق ہے یا بعض آیات کی؟ یہ اصل میں مقصد میرا یہ ہے کہ قرآن کس تورات کی اور کس انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ۔